أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ہم حق کے علم برداروں کا ہے اب بھی نرالا ٹھاٹ وہی، ہم حق کے علم برداروں
بادل کی گرج تکبیروں میں، بجلی کی چمک تلواروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطوروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، بوبکر عمر عثمان علی ہے کرن ایک ہی مشعل کی، بوبکر عمر عثمان علی ہے کرن ایک ہی مشعل کی، ہم رتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم رتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی والذین اوتوا العلم درجات، وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے میں نمایاں مقام حاصل کر لوں، لوگ مجھے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں، میرا معاشرے میں ایک مقام ہو، عزت ہو اور احترام ہو۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں انسان کی جو عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، وہ یا تو
مال اور اسباب کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا علم، تقوی اور اعمال کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ مال اسباب کی بنیاد پر جو عزت کی جاتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اس میں دوام نہیں ہوتا، اس میں پائیداری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مال، دنیا، اسباب یہ عارضی چیز ہے۔ یہ اگر آج کسی کے پاس موجود ہے تو اس مال کی وجہ سے لوگ اس کو مقام دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں کھلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ حالات جب پلٹا کھاتے ہیں اور یہ انسان نیچے آ جاتا ہے، بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے مال اور اسباب کے اعتبار سے، تو وہی لوگ جو کل کو اس کو ایک مقام دیتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، وہ اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور اس کی زندہ مثال بلکہ ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں ٹی وی پر یہ فنکار، اداکار اور اس طرح کی یہ جو ہوتے ہیں یہ آتے ہیں۔ جب تک ان کی جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، جب تک یہ اپنی اس عملی زندگی میں ہوتے ہیں تو کتنا لوگ ان کو، یعنی دنیاوی اعتبار سے جن کا ذہن ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں فلاں کا فین ہوں، میں فلاں کا فین ہوں، اور اس کو ایک نگاہ دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی آٹوگراف کا تقاضا کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے کو فخر کا باعث سمجھتا ہے۔ لیکن آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں، جب ان کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ اپنے اس فن میں مہارت کے قابل نہیں رہتے، وہ اس دنیا سے، شوبز کی ہے یا جو بھی ہے، ڈرامے ہیں اور ٹی وی ہے، جب وہ اس چیز کے رہتے نہیں ہیں بیچارے، آخری عمر ان کی بہت خراب گزرتی ہے۔ اور بہت دفعہ آپ حضرات نے خود دیکھا ہوگا، انٹرویو میں سنا ہوگا، وہ گلہ اور شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کل کو وہی جو ہمارے آگے پیچھے پھرتے تھے، آج ہم گھر میں اکیلے پڑے ہیں، اسپتال میں اپنے زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں، آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ عزت دینداری کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ عزت ایک دنیاوی شہرت کی بنیاد پر تھی۔ تو شہرت کی بنیاد پر بھی جو عزت ہوتی ہے وہ بہت ناپائیدار اور عارضی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مال کی بنیاد پر ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں میں دیکھتے ہیں، بھئی جس کا عروج ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، اس کو ہر جگہ آگے بٹھایا جاتا ہے، اس کو ایک مقام دیا جاتا ہے۔ لیکن کل کو جب اس پر برے حالات آتے ہیں، سابقہ جیسے حالات نہیں رہتے، تو دوست کیا، اپنے سگے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، ہر ایک اس سے نظریں چراتا ہے۔ پہلے اس کو اپنے تقریب میں بلانے پہ فخر محسوس کیا جاتا تھا، اب اس کو تقریبات میں نظر انداز کر دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اب اس کے پاس وہ مال نہیں رہا۔ حسن کی بنیاد پر جو معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر میں نے ابھی جیسے مثال عرض کی، تو جب جوانی حسن ہوتا ہے تو اس وقت تک تو انسان اہمیت دیتا ہے، کسی بھی بنیاد پہ ہے، لیکن بعد میں جب ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، نہ وہ صحت رہتی ہے، نہ وہ طاقت رہتی ہے، نہ وہ جوانی رہتی ہے، نہ وہ حسن رہتا ہے، تو جب یہ چیزیں رخصت ہو جاتی ہے، نعمتیں، پھر انسان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ علم ایسی دولت ہے، علم ایسا نور ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ پاک جو عزتوں سے نوازتا ہے وہ عزتیں ہمیشہ اور دائمی رہتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے، آپ کو معلوم ہے، مسجود الملائکہ بنایا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، لیکن
آدم अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों पर फ़ौक़ियत अता फ़रमाई और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि सिजदा कर लें, तो मसजूद बने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अगरचे हक़ अल्लाह पाक का है लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक का हुक्म था, अल्लाह पाक ने फ़रमाया फ़रिश्तों को सिजदा। तो ये क्यों? उलमा ने इसमें नुक्ता लिखा है कि इसका सबब, इसकी बुनियाद वो इल्म था। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों का इम्तिहान लिया। दुनिया में एग्ज़ाम होता है ना, इम्तिहान होता है, इम्तिहान लिया तो फ़रिश्तों से भी पूछा, कोई नाम बताएं, मुख्तलिफ जिन चीज़ों के भी थे, वल्लाहु आलम। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, और क्या पूछा? वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। फ़रिश्ते नहीं बता सके, आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। और ये दुनिया का भी रिवाज है कि एक इंसान जब इम्तिहान में कामयाब होता है उसको इनाम से नवाजा जाता है, इनाम दिया जाता है। इनाम की कोई भी सूरत हो, नक़द की सूरत में दिया जाए, शील्ड की सूरत में दिया जाए, मेडल की सूरत में दिया जाए। अब देखिए लोग उसको यादगार के तौर पे रखते हैं कि मुझे फ़लाँ इनाम के तौर पर जो है ये शील्ड मिली थी, और ये पैसे बाज़ लोग वो नोट भी संभाल के रखते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब इम्तिहान में कामयाब हुए, इनको भी अल्लाह पाक ने इनाम अता फ़रमाया। वो क्या अता फ़रमाया? अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से फ़रमाया उसजुदू ले आदम, आदम को सिजदा कर लो। अल्लाह पाक ने इनाम के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूदुल मलाइका बना दिया। कितना बड़ा एज़ाज़ है। फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम जो मिट्टी से बने हैं, हालांकि फ़रिश्ते नूरानी मखलूक थे, और फ़रिश्ते वो मखलूक के जिनमें मासियत का मादा भी नहीं है, हर वक्त हर लम्हे अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़। उनको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आदम को सिजदा कर लो। तो आदम अलैहिस्सलाम को ये इज़्ज़त और ये मकाम क्यों मिला कि फ़रिश्तों से भी आगे बढ़ गए, ये इल्म की बुनियाद पर। और फ़रिश्तों ने सिजदा किया सिवाय इब्लीस के, रांदा दरगाह हो गया। और लिखा है कि सबसे पहले सिजदा फ़रिश्तों में फिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ने किया, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने किया। तो सिजदे में सबसे जो सबक़त ले गए फ़रिश्तों में से वो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम है। आप जानते हैं जिनके ज़िम्मे सूर फूंकना है। जब इन्होंने सबसे पहले सिजदा किया तो अल्लाह पाक ने इनाम के तौर पर इनके पेशानी पर पूरा कुरान मजीद लिखवा दिया। उलमा ने इससे एक अजीब नुक्ता निकाला कि देखिए इन्होंने सबसे पहले सिजदा कर लिया अल्लाह पाक के हुक्म में, सिजदे में सबक़त ले गए, इनाम के तौर पर अल्लाह पाक ने इनकी पेशानी पर कुरान करीम पूरा लिखवा दिया। आज भी उलमा का जो एहतराम करता है, उलमा का तो अपना मकाम, अहले इल्म का मकाम अपनी जगह, लेकिन जो अहले इल्म का एहतराम करेगा अल्लाह पाक उसको भी इनाम अता फ़रमाएंगे। उलमा ने ये नुक्ता लिखा। तो याद रखें कि ये इल्म ये मामूली नेमत नहीं है। इसी तरह दीगर अंबिया इकराम को भी अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ खुसूसियात से और उलूम से नवाजा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हलाल और हराम का इल्म अता फ़रमाया। इसी तरह अल्लाह पाक के हुक्म से लकड़ी से इन्होंने किश्ती बनाई। मुख्तलिफ़ उलूम अल्लाह पाक ने अपने अंबिया इकराम को भी अता फ़रमाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़रा साज़ी का इल्म अल्लाह पाक ने अता फ़रमाया, और बतौर मौजज़े के लोहा जो होता है ज़रे लोहे से बनाई जाती है, पानी ले आओ, तो लोहा इनके हाथ में नरम हो जाता था। व अलन्ना लहुल हदीद, और इसी तरह कुरान में आता है वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम। तो ये मजबूत ज़रे बनाते थे। अब जो लोहा पिघलाया जाता है, मालूम है आपको ना कि उसको आग में तापा जाता है, फिर उसको जिस रुख पर मोड़ा जाता है, जिस सांचे में डाला जाता है, हाथ से तो कोई लोहे को नहीं मोड़ सकता, लेकिन अल्लाह पाक के पैगंबर थे, बतौर मौजज़े के अल्लाह पाक ने इनके हाथ में ये बरकत रख दी कि अपने हाथ से लोहे को जिस तरह चाहे मोड़ लेते। ज़रा साज़ी का इल्म अल्लाह पाक ने इनको अता किया। किताबत का इल्म लिखा है सबसे पहले अल्लाह पाक ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया,
اور عبرانی زبان سریانی زبان میں انہوں نے لکھا، بعض روایتوں میں عربی کا بھی آتا ہے۔ مختلف انبیاء کو اللہ پاک نے مختلف علوم سے اور خصوصیات سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بولی سکھائی، چرند کی، پرند کی، جانوروں کی، دیگر مخلوقات کی۔ انسان تو اپنے انسان کی زبان سمجھتا ہے، پھر جس قوم میں رہتا ہے صرف وہ زبان سمجھ سکتا ہے۔ بہت کمال کر لیا، بہت ذہین فتین ہوا تو دنیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ سیکھ لے گا۔ کہتے ہیں بھئی اس کو 10 زبانوں پہ عبور ہے، اس کو 20 زبانوں پہ، 20 نہیں، اگر انسان 1000 زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لے لیکن صرف انسانوں کی زبان سمجھ سکے گا یا سیکھ لے گا۔ اپنے جنس کے علاوہ جانور کی، پرندوں کی بولی انسان اس پہ قادر نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس علم سے نوازا کہ جو پرندے تھے، چرند تھے، جانور تھے، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ ان کی بولی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ چونٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا وہ بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ نمل پوری سورت اتاری ہے اور اس میں وہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم المناظرہ عطا فرمایا۔ مناظرے کا علم، مناظرہ آپ جانتے ہیں نا، دلائل کی بنیاد پر سامنے والے سے بحث کرنا، اور علماء نے لکھا ہے کہ مناظرے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ 3 چیزیں علم مناظرہ کی جو ہے یہ بنیاد ہے، جس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے غور و فکر کی عادت کا ہونا۔ غور و فکر کی عادت کہ جو انسان مناظر بننا چاہتا ہے یا سامنے والے کو دلائل کے ذریعے سے جواب دینے کا فن جاننا چاہتا ہے، تو پہلی چیز علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو غور و فکر کی عادت ہو، تدبر کی عادت ہو۔ اسی طریقے سے دلائل کی بنیاد پر بات کرنا جانتا ہو، دلائل اس کے پاس موجود ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے سامنے والے کو مسکت جواب دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ ساری خصوصیات عطا کی تھی۔ قرآن کریم میں ہے نا، اس صورت میں تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گئے کہا کہ ڈوبنے والی چیز وہ رب نہیں ہو سکتی، پھر چاند کو دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے، ہاذا ربی، لیکن جب چاند بھی چلا گیا کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا۔ پھر سورج کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر، یہ رب ہے، اور کیونکہ یہ بہت بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ قال لا احب الآفلین۔ تو دیکھیے تدبر کی، غور و فکر کی ایک عادت تھی ہر چیز میں۔ فرمایا رب وہی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے دلیل کی بنیاد پر سامنے والے کو خاموش کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ نمرود نے کہا تم مجھے کیوں رب نہیں مانتے ہو، مجھے اپنا رب مان لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب تو وہ ہے کہ جو انسان کو مارتا ہے اور جو انسان کو پیدا کرتا ہے، یہ خصوصیت تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ نمرود انتہائی غبی انسان تھا، عقل نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے قصور آدمی کو بلایا اور حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے، اور ایک مجرم کو بلایا جس کو پھانسی کی سزا دی، حکم دیا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا دیکھو میں نے بھی ایسا کیا۔ اب آپ بتائیں کتنی ایک غباوت کی بات ہے۔ پیدا کرنا، یعنی اس نے تو ایک قیدی کو آزاد کر دیا، دنیا میں لانا، وجود بخشنا، یہ الگ صفت ہے، اور اپنے موقع پر اس کا انتقال ہونا، روح کا قبض کر لینا، یہ الگ چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل سے عاری ہے، اس کو اس طرح جواب دینا یہ سمجھے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ایسا کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، بالکل حیران و سرگردان، مبہوت، خاموش رہ گیا۔ یہ علم کی صفت ہے۔ علم ایسی صفت ہے اللہ پاک جس کو نوازتے ہیں پھر اللہ پاک اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔
اور علم ایسی دولت ہے، علماء نے لکھا ہے یہ علم نور ہے، العلم نور، ایک سورج کی روشنی ہے، ایک علم کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی یہ صرف دن میں ہوتی ہے، وہ بھی سورج جب شام کو غروب ہو جاتا ہے اس کی روشنی نہیں رہتی۔ علم کا نور، علم کی روشنی، علم کا سورج ایسا ہے دن میں بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے۔ ایک عالم دن میں پڑھا رہا ہے، اپنے علم کا فیض پھیلا رہا ہے، رات میں بیٹھا ہوا ہے پوری رات پڑھا رہا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اسفار بہت زیادہ تھے، سیاسی مصروفیات بھی بہت زیادہ تھی، تو بعض مرتبہ دن میں 2 3 جلسے ہوتے تھے، دور دور کے سفر ہوتے تھے، اور دارالعلوم میں حضرت بخاری شریف، ترمذی شریف بھی پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضرت رات گئے سفر سے واپس آتے، تو طلباء کو حضرت کی عادت معلوم تھی کہ جیسے ہی جب رات کو آتے یہ معمول تھا، پہلے وضو بناتے، وضو بنا کر مسجد میں تہجد کی نماز پڑھتے۔ تو طلباء نے دربان سے کہہ دیا تھا کہ جب حضرت تشریف لائے رات کو جس وقت بھی ہمیں جگا دیا کرو۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے واپس دارالعلوم تو سب طلباء کو جگا دیا جاتا، طلباء باوضو ہو جاتے اور حدیث شریف کی کتابیں لے کر فوراً دارالحدیث میں پہنچ جاتے۔ تو ساری رات حدیث کا سبق ہوتا، پہلے آ کر باوضو ہوتے، وضو بناتے، تہجد کی نماز ادا فرماتے، اس کے بعد پھر بخاری شریف کا سبق شروع ہوتا۔ مدینہ منورہ ہمارا جانا ہوا، حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نام سے واقف ہوں گے، بہت بڑے عالم تھے، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے، چونکہ دارالعلوم کراچی میں حدیث کے استاذ رہے کئی عرصے تک، غالباً سن 74 75 76 تک رہے، پھر مدینہ منورہ ہجرت فرما لی۔ تو جب جانا ہوتا تو حضرت والد صاحب ملاقات کے لیے ضرور جاتے ہیں، ہم بھی 1 2 3 دفعہ گئے ملاقات کے لیے۔ تو ان کا معمول تھا کہ وہاں ان سے عرب طلبہ، غیر عرب طلبہ سب پڑھنے آتے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہوتا، کوئی تفسیر پڑھتا، مختلف کتابیں پڑھاتے تھے، اور دن میں نہیں رات میں بھی، ساری رات پوری رات حضرت طلبہ کو پڑھا رہے ہوتے، کسی کو حدیث پڑھا رہے ہیں، کسی کو تفسیر پڑھا رہے ہیں، مختلف کتابیں پڑھاتے تھے۔ تو یہ علم ایسی دولت ہے کہ علم کا سورج یہ صرف دن کو نہیں بلکہ دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے، تو علم معمولی دولت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے علم کے بہت فضائل ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا امتی پر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے کہ نوم العلماء عبادت، کہ عالم کا سونا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی علم دین پڑھ رہا ہے اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن سو رہا ہے، سونا کیسے عبادت بن گیا؟ اس وقت تو نہ یہ کتاب پڑھا رہا ہے، نہ درس دے رہا ہے، نہ تدریس کر رہا ہے، نہ کسی کو واعظ و بیان کر رہا ہے۔ تو علماء نے یہاں عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دیکھیں جیسے دنیا میں ایک انسان کسی کو کام پہ رکھتا ہے، تو مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو بلایا بھئی یہ چیز آپ بنا دے، کارپینٹر ہے، ویلڈنگ والا ہے، رنگ ساز ہے، کوئی بھی ہے، درمیان میں اس کو ضرورت پڑتی ہے، بعض مرتبہ اس کے وہ آلات کند ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا بھئی میں اس چیز کی، جو کارپینٹر ہوتا ہے یہ اپنے بلیڈ کو بدلتا ہے یا آلات کو تیز کرتا ہے، اسی طرح رنگ ساز ہے وہ اپنے جو ہے وہ جو آلات وغیرہ ہے اس کو سیٹ کرتا ہے درمیان میں، اور ہر فن میں اس طرح ہوتا ہے، درمیان میں وہ اپنے ان امور میں بھی لگتا ہے۔ تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ بھئی جس وقت آپ کام نہیں کرو گے تو اس کی اجرت ہم کاٹیں گے آپ سے، چاہے آپ اس وقت اپنے آلات تیز کر رہے ہیں لیکن آپ میرا کام تو نہیں کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو اس وقت کی اجرت نہیں دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا نا، کیوں؟ وہ اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، یا اگر درمیان میں وہ کھانے کا وقفہ کرتا ہے، آرام کا وقفہ کرتا ہے، تب بھی وہ مکمل طور پر کیا ہے؟ اجرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو علماء نے نکتہ لکھا کہ صاحب علم، اہل علم
سارے دن اگر علم دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو علم کا فیض منتقل کرتے ہیں، تو جب رات کو یہ آرام کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ پاک ان کو اجر عطا فرماتے ہیں اور اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد آپ حضرات سے یہ ہے کہ یہ علم ایسی دولت ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ پاک دائمی اور پائیدار عزت عطا فرماتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اب دیکھیں تراویح کے معاملات ہوئے، مساجد کے معاملات محدود کیے گئے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ اور ان کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جن کے بچے حافظ قرآن تھے، ورنہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھئی میں باہر سے اب حافظ ڈھونڈوں گا یا میں کسی کی منت سماجت کروں گا، بھئی مجھے اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کروانا ہے، آپ جو ہے اپنے بچے کو بھیج دیں۔ میرا اپنا بچہ اگر حافظ قرآن ہے بھئی میرے گھر میں ہی تراویح پڑھائے گا۔ اگر کسی کا بچہ عالم دین ہے، جمعے کا مسئلہ ہوا یا عید میں اجتماعی مسئلہ ہوا، میرا بیٹا اس بات کا اہل ہے کہ وہ جمعہ پڑھا سکے، ظاہری بات ہے جمعہ اہل علم پڑھا سکتے ہیں، عالم دین ہی پڑھائے گا، غیر عالم تو نہیں پڑھا سکتا۔ تو میرا بیٹا اگر عالم دین ہے بھئی میرے گھر میں جمعے کا بندوبست ہو گیا، بلڈنگ کی چھت پہ، گھر کے لون میں، اجتماعیت کے ساتھ، محدود طور پر، تو دیکھیں اللہ پاک نے یہ مسئلے کس قدر حل کر دیا، علم کی کتنی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ علماء کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی، دنیا میں تو پڑتی ہے، زندگی کے ہر قدم اور ہر مرحلے پہ پڑتی ہے، جنت میں کس طرح پڑے گی؟ جب جنتی جنت جائیں گے اور جنت میں عیش و آرام نعمتیں ہوں گی، بہت عرصہ جب گزر جائے گا، اللہ پاک جنتیوں سے فرمائیں گے کوئی اور خواہش ہے؟ تو جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ساری نعمتیں تو آپ نے دے دی، اور کون سی خواہش باقی رہ گئی؟ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ، اپنے علماء سے پوچھ کے آؤ۔ جنتی جائیں گے، جو علماء ہوں گے ان سے پوچھیں گے، تو علماء کہیں گے کہ جی ہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ولدینا مزید، ایک چیز باقی ہے، وہ ہے اللہ پاک کا دیدار، رب کا دیدار باقی ہے۔ تو اللہ پاک سے جا کر کہو کہ اللہ آپ کا دیدار باقی ہے، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر لوگ آ کر اللہ پاک سے جنتی عرض کریں گے، اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو علم بڑی نعمت ہے، علم بڑی دولت ہے، یاد رکھیں علم کی قدر کریں۔ اور عرض کرنے کا مقصد آج جو یہ موضوع عرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، یہ سال کی ابتدا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، دین کا علم حاصل کروائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، عصری اور دنیاوی علوم سے انکار نہیں ہے، ضرور حاصل کروائیں، بالکل حاصل کرو، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری ہو، اگر سب بچے نہیں کم از کم ہر گھر سے ایک بچہ بچوں میں ایسا ہو جس کو ہم علم کے لیے خاص کر لیں کہ بھئی یہ عالم دین بنے گا۔ لیکن اس کے لیے چند باتوں کا اہتمام کیا جائے، جس میں سب سے جو بنیادی اور پہلی چیز ہے، دل کی میں علم اور علماء کی قدر موجود ہو، خانہ پوری کے لیے نہ ہو، رسم کے لیے نہ ہو، دیکھا دیکھی نہ ہو کہ بھئی میرے بھائی کا بیٹا بھی عالم بن گیا، بس مجھے بنوانا ہے، جیسے کیسے بن جائے، یا چلے بھئی کوئی نام ہو جائے، ایسا نہیں۔ سچی لگن اور تڑپ ہو دل میں کہ بچے کو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے مقابلے میں نہ ہو، تنافس کے طور پر نہ ہو۔ دوسری چیز اس میں پھر محنت اور توجہ۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ اب میں نے داخل کر دیا، اب میں نے نہیں پوچھنا، اب جو ہے استاذوں کی ذمہ داری ہے، اب 8 سال بعد دیکھی جائے گی، پوچھیں گے بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ ہمیں تجربہ ہے، تھوڑا بہت اس چیز کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ یاد رکھے، بہت دفعہ ہمارا بچہ ہمارے برے عمل کی وجہ سے قرآن کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس میں ہمارے عمل کا دخل ہوتا ہے۔ بھئی چلے گئے، بھئی کیا وہ قاری صاحب سے مماری کر کے آیا ہوں، کیا کہ بھئی قاری صاحب کو ایسا کہہ کے آیا ہوں،
یاد رکھیں، ذمہ داری کے ساتھ اللہ پاک کے گھر میں عرض کرتا ہوں، بچے کے استاذ کی اگر بے ادبی اور اہانت کی، اللہ پاک نسلوں سے علم چھین لیتے ہیں۔ صرف اس بچے سے نہیں، آپ جو آئندہ میں نے زبان سے کوئی ایسا بے ادبی کا کلمہ نکالا ہوتا ہے، یا میں نے علماء کی تحقیر کی ہوتی ہے، یا میں نے اس کے استاذ کو بری نظر سے، ہلکی نظر سے دیکھا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں، اگر بچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً آتا ہے کہ ان کے بیٹے حماد نے جب استاذ کے پاس گئے اور پڑھنے کے لائق ہوا، بسم اللہ سیکھ لی، تو امام ابو حنیفہ گئے اور بہت ہدایہ اور تحائف لے جا کے ان کے استاذ کو دیے۔ استاذ نے کہا، حضرت میں نے کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے تو ابھی اس بچے کو خالی بسم اللہ سکھائی ہے، آپ اتنا ہدیہ لے آئے، میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں۔ تو کہا کہ اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، آپ نے میرے بچے کو اللہ پاک کا نام سکھا دیا۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارا رویہ کیا ہے اپنے بچوں کے استاذوں کے ساتھ، خاص طور پر جو دین کی دینی فیلڈ ہے، مدارس، اسکول میں تو بہرحال پھر بھی اس کی ایک اہمیت ہمارے ذہن میں ہے ایک حد تک ہے، نہ ہم وہاں اتنی جرت بھی نہیں رکھتے بولنے کی، لیکن یہ پتہ چلا کہ آج قاری صاحب نے ڈانٹ دیا، آنکھیں نکال کے یا پٹائی لگا دی، اب میں دندناتا ہوا جا رہا ہوں اور جا کر میں پھر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھیں، یہ میں محرومی علم کی مہر لگا رہا ہوں اپنے آنے والی نسل پر، یا مجھے پتہ چلا کہ بھئی وہ مدرسے میں استاذ نے ڈانٹ دیا، کھڑا کر دیا، سزا دے دی، پٹائی لگا دی، اب میں ہوتا ہے کوئی تجربہ ہے، اب میں دندناتا ہوا جا رہا ہوں، اور بھئی ایسا کیوں ہوا، کیوں، کیسے؟ یاد رکھیں کہ نقصان کیا ہے؟ نقصان اگر میں ایسا کر رہا ہوں، بچے کے استاذ کی بے توقیری کر رہا ہوں، اہانت اہل علم کی کر رہا ہوں، بعض دفعہ ہم دیکھیں بھئی یہ قاری صاحب ہے، شاید اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ بچے کا استاذ ہے، اس کو بھی اگر ہم تحقیر کی اور نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ پاک علم اٹھا لیتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، مقصد میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کر رہا ہوں، اور یہ ایک مذاکرے کے طور پر ہے، آپ حضرات محسوس نہیں حاصل کر رہے ہیں وہ کس قدر ادب اور احترام کے قابل ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بس بات ختم کرتا ہوں، علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے کل بھی نام سنا، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ادیب اور ایسے عربی کے ماہر کہ جو عرب علماء ہوتے تھے عرب کے، وہ کہتے رہے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ ہند کے رہنے والے ہیں۔ تحریر جب پڑھ لیتے رہے، تحریر، وہ کہتے رہے یہ کسی ہندی عالم کی تحریر ہو نہیں سکتی، یہ عرب عالم ہے، جب وہ ان کی تحریر پڑھتے تھے۔ اور اتنا عزتوں سے اللہ پاک نے نوازا کہ ہندوستان میں اور عرب میں، مصر میں، لیبیا میں، بہت ساری جگہوں پر جو حکومتی سطح پر علماء کی ایک یعنی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، مجالس، ان کے سربراہ تھے، اور بیت اللہ شریف کے کلید بردار بھی تھے اعزازی طور پہ، سعودی حکومت کی طرف سے یہ اعزاز بھی ملا۔ انہوں نے اپنا بچپن کا اپنی سوانح لکھی ہے، خود نوشت سوانح، کاروان زندگی کے نام سے، کئی جلدوں میں ہے۔ تو ایک واقعہ عرض کرنا مقصود ہے، فرمایا کہ میرے عربی کے استاذ تھے، میں جن سے پڑھتا تھا، شیخ خلیل عرب، میں چھوٹا تھا اس وقت، والدہ نے سبق کے لیے بھیجا تھا، تو چھوٹی سی کسی بات پہ ناراض ہو کر استاذ نے میری بڑی سخت پٹائی لگائی، بہت زیادہ، وہ بات بھی معمولی تھی لیکن پٹائی زیادہ لگا دی کچھ۔ اور میرے بڑے بھائی وہاں، غالباً ان کے بڑے بھائی اسکول کالج کی تعلیم حاصل کرتے رہے، وہ ان کے سرپرست بھی تھے، اور والدہ خط کے ذریعے سے، خیر یہ چھوٹے تھے، بہت فکر تھی، خیر خیریت معلوم کرتی تھی، تو میں نے اپنے بھائی کو یا والدہ کو قطعی ایک لفظ، ایک حرف شکایت بھی نہیں کی۔ بھائی پوچھتے تھے، بھائی آتے تھے، اور استاذ بیچارے بھی گھبرا گئے کہ بھئی ایسا نہ ہو یہ بچہ شکایت لگائے گا اور مسائل، لیکن کہا میں نے خاموشی اختیار کر لی، بہت پٹائی لگی میری، لیکن بعد میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے عربی میں جو مہارت دی ہے، اور یہ اللہ پاک نے عالم عرب میں مجھے جو عزت دی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی برکت ہے کہ میں نے استاذ کی شکایت نہیں لگائی، میں نے استاذ کی شکایت نہیں لگائی، زبان کو خاموش کیا، میں سمجھتا ہوں یہ ساری اس کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے عربی میں مجھے مہارت دی ہے۔ آج چھوٹی سی بات ہوئی، بھئی اب مجھے سبق نہیں پڑھنا،
آج کا یہ طالب علم ہے. چھوٹی سی بات ہوئی وہی جا کے گھر والوں کو، اور ماشاءاللہ بڑے بھی اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ بھی دوڑتے ہوئے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے آ رہے ہیں. یاد رکھیں یہ علم اس طرح نہیں آتا. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالات بھی ہم نے دیکھ لیے، زندگی کا بھی معلوم پتہ نہیں ہے، تو وہی اپنی اولاد کو ایسا چھوڑیں کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے. اور نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ بعد میں آنے والی ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے صدقہ خیرات کرے، تلاوت کرے. میں نے اگر بہت تعلیم حاصل کروا دی لیکن میرا بیٹا تدفین کے بعد مجھے بھول گیا، پھر پلٹ کے قبرستان نہیں آیا، ایک پارہ پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کیا، تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لیکن اگر وہی بچہ یاد رکھے ہمیشہ، جس کو میں نے حفظ کرایا ہوگا یا قاعدہ پڑھایا ہوگا، وہ بچہ جب پڑھے گا یا کسی کو پڑھائے گا، مجھے قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو علم کی، اہل علم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے. ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ پاک علم دین کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، ختم خواجگان پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد ذکر و مراقبے کی مجلس اور پھر دعا ہوگی. جن ساتھیوں کے پاس ختم خواجگان کے پرچے نہیں ہیں وصول کر لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے. جن کے پاس ہیں تو وہ نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔
3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے سے پوری امت کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، بزرگ، والدین جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام بزرگوں کو، بڑوں کو کامل درجے میں اپنی شایان شان نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ ہمیشہ یہ طریقہ عرض ہوتا ہے کہ ذکر جہری یعنی اتنی آواز ہو جو معتدل ہو، ہر ساتھی اتنی آواز سے کرے کہ اس کے کان تک آواز جائے، اعتدال سے نہ نکلے، اس لیے کہ وہ آداب کے خلاف ہے۔ تو پہلے کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر جہری کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر قلبی یعنی کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذکر قلبی کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر دیں، اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات ہے، وہ سب اللہ پاک کے اس مبارک یاد کی نام کی برکت سے وہ میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور
سجائی ساری دنیا کن سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی یہ سب تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر دم اس کا ذکر کیا کر ہر دم موت کی فکر کیا کر ہر دم اس کا ذکر کیا کر ہر دم موت کی فکر کیا کر آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ اپنی معصیت سے اپنی نافرمانی سے اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے مبارک سنتوں کی حقیقت اور نور یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے اے اللہ یہ جو ذکر کی مختصر سی مجلس ہوئی یہ اصلاحی بیان کی مجلس ہوئی اس میں اخلاص کی دولت نصیب فرما کے یا اللہ ہم سب کے لیے نجات کا مغفرت کا فیصلہ فرما دے اے اللہ ہمارے اس کچھ دیر کے بیٹھنے کو مل کر بیٹھ جانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دے جتنے ساتھی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں تشریف لائے ہیں آخر تک بیٹھے کچھ دیر کے لیے بیٹھے یا اللہ جن کے کانوں تک آواز گئی یا جا رہی ہو یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما دے اللہ اپنی شایان شان دنیا آخرت کی عزتیں برکتیں وسعتیں یا اللہ نصیب فرما دے یا اللہ برکتوں والی زندگی برکتوں والی صحت برکتوں والا علم برکتوں والا مال برکتوں والی اولاد اور برکتوں والی تندرستی یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے بے برکتی والی زندگی سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرما دے ہماری اس مسجد مدرسے میں خانقاہ میں جتنی محنتیں سلسلے چل رہے ہیں یا اللہ ساتھی محبت کرتے ہیں تمام سلسلوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دے تا قیامت یا اللہ اس فیض کو ہمارے اس بزرگوں کی توجہات کو
جاری اور ساری فرما دے۔ یا اللہ یہاں سے علم کے، ہدایت کے، دعوت کے، تبلیغ کے یا اللہ تمام چشموں کو یا اللہ جاری فرما دے۔ یا اللہ مسجد، مدرسے، خانقاہ میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں جتنے ساتھی بیمار بیٹھے ہیں، ہمارے مسجد کے جتنے نمازی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہمارے جتنے مسلمان بھائی موذی امراض کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص اس وقت جو وبائی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس سے ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ اس تکلیف سے یا اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرما دے۔ حرمین الشریفین کی رونقوں کو یا اللہ بحال فرما دے۔ وہاں آنے جانے کو یا اللہ سابقہ زندگی کی طرح آسان فرما دے۔ جتنے ساتھیوں کے دلوں میں حج بیت اللہ کی تمنا ہے، ابھی تک حاضری نہیں ہو سکی، یا اللہ اپنا فضل فرما کر اس مبارک مجلس کی برکت سے سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ حج اور عمرے کی سعادت پوری زندگی ہمارے نصیب میں مقدر فرما دے۔ وہاں کی حاضری سے یا اللہ کسی مسلمان کو محروم نہ فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے اموات المؤمنین مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے، یا سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔